اب ہمارا جو اگلا ٹاپک ہے وہ ہے رفع الیدین کا. آج پورا دن سمجھ لیں ہمارا اس حوالے سے گزر رہا ہے. رفع الیدین کے حوالے سے بیٹا ہمارا نظریہ یہ ہے، پہلے بات سن لیجئے گا، رفع الیدین ہوا ہے، رفع الیدین ہوا ہے. شروع کے اندر رفع الیدین کیا جاتا تھا، نمازیں رفع الیدین کے ساتھ پڑھی گئی ہیں اور اس پر احادیث ثابت ہیں، اور احادیث کے اندر یہ بات بیان کی. اب آپ توجہ کریں گے تو آپ کو میں بات سمجھا پاؤں گا نا کہ رفع الیدین ہوا ہے، اس کا انکار نہیں ہے. ہم بھی کہتے ہیں رفع الیدین ہوا ہے، لیکن ہم اس بات کے قائل ہیں کہ رفع الیدین کو پھر ترک کر دیا گیا ہے، رفع الیدین کو چھوڑ دیا گیا ہے، اور اس پر کہ رفع الیدین ایک متروک اور منسوخ عمل ہے، اس پر ہمارے پاس الحمدللہ احادیث سے اور تفاسیر سے دلائل موجود ہیں. ہم انشاءاللہ آپ کے سامنے وہ سارے دلائل رکھتے ہیں کہ رفع الیدین ایک منسوخ عمل ہے. یہ آپ دیکھیں گے میرے ہاتھ کے اندر یہ تفسیر ابن عباس ہے، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی تفسیر ہے. اس میں یہ سورۃ المؤمنون ہے، آیت نمبر 1 اور 2 ارشاد ہوا، فرمایا قد افلح المؤمنون، مومن فلاح پا گئے، الذین هم فی صلاتہم خاشعون، وہ مومن جو اپنی نمازوں میں گڑ گڑاتے ہیں. یہ تفسیر ابن عباس، حضرت عبداللہ بن عباس کی تفسیر ہے، صحابی رسول ہیں کہ جن کے لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا فرمائی تھی کہ اے اللہ عبداللہ بن عباس کو قرآن کا علم عطا فرما. اور صحابہ کرام علیہم رضوان میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ قرآن کی تفسیر کے حوالے سے ایک مسلمہ شخصیت ہے، سب ان کو مانتے ہیں، جو بڑا علم ہے قرآن کا ان کے پاس، حضرت عبداللہ بن عباس. اور یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے چچا زاد ہیں، حضرت عباس کے صاحبزادے ہیں. اچھا یہ کیا بیان کرتے ہیں، یہ دیکھیں تفسیر ابن عباس، اس میں اس چیز کو بیان کیا گیا. اگر آپ غور کریں گے تو آپ کو یہ بات سمجھ آئے. یہ جو فرمایا گیا نا الذین هم فی صلاتہم خاشعون، وہ جو اپنی نمازوں میں گڑ گڑاتے ہیں. عبداللہ بن عباس نے یہ تحریر فرمایا اس سے مراد کیا ہے. یہ دیکھیں یہاں پر خاشعون کے تحت فرمایا وہ لوگ کہ جو اپنی نمازوں میں گڑ گڑاتے ہیں، عاجزی کرتے ہیں، اور لا یلتفتون یمینا ولا شمالا، اور دائیں بائیں جانب وہ التفات نہیں کرتے. آگے فرمایا ولا یرفعون ایدیہم فی الصلاۃ، اور وہ اپنی نمازوں میں رفع یدین نہیں کرتے. ولا یرفعون ایدیہم فی الصلاۃ، اور وہ اپنی نمازوں میں رفع یدین نہیں کرتے. وہ مومن کامیاب ہو گئے. یہ تفسیر ابن عباس ہے، کہیں سے آپ حوالہ اس کا چیک کر لیں. دوسرا حوالہ حضرت صاحب، آپ مجھے پتہ ہے آپ مجھے وہ چیزیں وہ روایات دکھائیں گے کہ جن میں جناب رفع الیدین ہوا ہے، حضور نے رفع الیدین کے ساتھ نماز، تو ہم مانتے ہیں ان کو، ہم کہتے ہیں کہ رفع الیدین ہوا ہے لیکن رفع الیدین کو ترک کر دیا گیا ہے، چھوڑ دیا گیا ہے. اس پر جناب والا دوسرا حوالہ میں آپ کے سامنے، رفع الیدین ایک متروک عمل ہے اور اس پر جو آپ کلام کریں گے انشاءاللہ وہ جوابات بھی میں آپ کے سامنے بیان کروں. یہ ہے صحیح مسلم شریف، اس کی صحیح مسلم شریف کی حدیث نمبر 968 968. اس میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابی حضرت جابر بن سامورہ کہتے ہیں خرج علینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور ہمارے پاس تشریف لائے. فقال، حضور نے فرمایا مالی اراکم رافعی ایدیکم کانھا اذناب خیل شمس، فرمایا مجھے کیا ہے کہ میں تمہیں دیکھ رہا ہوں کہ تم اپنے ہاتھوں کو ایسے اٹھا رہے ہو جیسا کہ سرکش گھوڑے کی دمیں ہوتی ہیں. فرمایا اسکنوا فی الصلاۃ، اسکنوا فی الصلاۃ، فی الصلاۃ، نماز میں سکون کے ساتھ رہا کرو. اب آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ جناب جو حدیث تھی یہ تو یہ تھا کہ جب وہ نماز میں سلام پھیرتے تھے تو ایسے ہاتھ کرتے تھے، یہ تو منع اس سے کیا گیا. بھائی وہ روایت اس کے نیچے ہے، وہ روایت اس کے نیچے ہے کہ جہاں پر صحابہ کرام علیہم رضوان نماز کے اندر دیکھیں نا، یہ ایک دفعہ واقعہ نہیں ہوا کہ حضور یہ ہے، ایک دفعہ یہ ہوا، اس میں فرمائے گا اسکنوا فی الصلاۃ، یہ فی الصلاۃ، نماز میں سکون سے رہو. اور جب بندہ سلام پھیر رہا ہوتا ہے تو وہ نماز میں نہیں ہوتا، نماز سے نکل چکا ہوتا ہے. جب سلام پھیر دیا تو نماز سے کیا ہو گئے، سلام پھیرتے ہیں تو کیا ہوتے ہیں، نماز سے نکل چکے ہوتے ہیں نا. تو یہ جو تھا نا کہ وہ جو سلام کے وقت ایسے اشارے کرتے تھے وہ اگلی روایت ہے، اور وہ روایت کا نمبر ہے 970 نمبر روایت ہے، جس میں فرمایا گیا کہ وہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ واشار بیدہ الی الجانبین. وہ روایت الگ ہے اور یہ والی جو روایت ہے یہ الگ ہے. وہ روایت میں واضح طور پر بات بیان کی گئی کہ سلام کے وقت وہ اشارہ کرتے تھے، اور اس میں کہا گیا اسکنوا فی الصلاۃ، نماز میں سکون سے رہو. ایک اور بات، ابھی تو میرے حوالے شروع ہوئے، یہ سنن نسائی شریف، اس میں بھی حدیث کا نمبر ہے 1184. حضرت جابر بن سامورہ صحابی رسول ہے. اب اس میں دیکھیں یہ چل رہا ہے بھائی،
جی اس میں حوالہ دیکھیں 1184 نمبر انٹرنیشنل نمبرنگ کے اعتبار سے، مرزا صاحب انٹرنیشنل نمبرنگ کا حوالہ دیتے ہیں، انٹرنیشنل نمبرنگ کے اعتبار سے یہ حدیث ہے جناب والا، یہ سنن نسائی شریف سیاستہ کی کتاب، اس میں بھی نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی یہی حدیث بیان کی گئی، اس میں تھوڑے سے الفاظ چینج ہیں اور وہی چیز بیان کی گئی، اور حضور نے ارشاد فرمایا اسکنوا فی الصلاۃ، نماز میں سکون سے رہا کرو، نماز میں رفع الیدین نہیں کرنا۔ رفع الیدین صحابہ کر رہے تھے، پتہ ہی چلتا ہے رفع الیدین ہوتا تھا، لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے منع فرما دیا ہے۔ ہاں آگے، اچھا وہ گھوڑوں کے دموں والی آپ نے حدیث بیان کی، جی جی لیکن اس میں رفع یدین کا ذکر تو نہیں نا ہے، بیٹا کیوں نہیں ہے رفع، واضح طور پہ رفع یدین لکھا ہو تو پھر تو بیٹا یہ واضح طور پہ لکھا ہوا ہے نا، رافعی ایدیکم، اور فرمایا ما بالہم رافعین ایدیہم، رفع کسے کہتے ہیں؟ ہاتھ رفع یدین کہتے ہیں ہاتھوں کو اٹھانا، تو اس میں تو واضح طور پر ہے۔ جی نمبر بتانا ہے ایک منٹ آپ کو۔ اس میں حدیث کا نمبر ہے 1184 اور مسلم شریف کے اندر نمبر تھا 968۔ جی ہو گیا یہاں تک۔ اب اس روایات سے ہمیں یہ پتا چلا کہ رفع الیدین منع ہے۔ میں نے آپ کو کہا کہ رفع الیدین ہوا ہے لیکن رفع الیدین منع کر دیا گیا۔ آپ نے جو بیان کیا ایک بار اردو میں بتا دینا مجھے تھوڑا سا، کون سا؟ ابھی آپ نے دیکھو حضور علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے، صحابہ اکرام علیہم رضوان نماز کے اندر ایسے اپنے ہاتھوں کو اٹھا رہے، رفع یدین کر رہے تھے، تو حضور نے دیکھا تو ارشاد فرمایا مجھے کیا ہے کہ میں تمہیں ایسے دیکھ رہا ہوں کہ تم اپنے ہاتھوں کو ایسے اٹھا رہے ہو جیسے سرکش گھوڑے کی دمیں ہوتی ہیں۔ فرمایا نماز کے اندر اسکنوا فی الصلاۃ، نماز میں سکون سے رہا کرو۔ یہ صحیح مسلم شریف حدیث کا نمبر 968 ہے، 968 968، اور سنن نسائی کے اندر بھی یہ اس کا راوی کون ہے؟ حضرت جابر بن سمورہ، اس کے بھی راوی اس میں بھی حضرت جابر بن سمورہ ہے، اور حدیث کا نمبر ہے 1184 1184۔ اچھا اب ان روایات سے پتہ یہ چلتا ہے کہ رفع الیدین ایک متروک عمل ہے۔ آگے یہ سنن ترمذی شریف ہے، سنن ترمذی شریف، اس میں وہی حدیث حضرت عبداللہ بن مسعود کی، عبداللہ بن مسعود، جی حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے۔ حضور نے یہ حضرت عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں الا اصلی بکم صلاۃ رسول اللہ فصلی، میں تمہیں حضور کی نماز پڑھ کے نہ دکھاؤں؟ آپ نے نماز پڑھی، فلم یرفع یدیہ الا فی اول مرہ، آپ نے صرف ایک مرتبہ جو شروع میں تکبیر تحریمہ کے وقت رفع یدین کیا جاتا ہے وہ کیا ہے، اس کے بعد آپ نے رفع الیدین نہیں کیا۔ اور امام ترمذی کہتے ہیں حدیث ابن مسعود حدیث حسن، حدیث حسن ہے۔ اس پر آپ کہہ سکتے ہیں کہ عبداللہ بن مبارک صاحب نے جناب کہہ سکتے تھے نا، دیکھا پھر ہم پہلے ہی جانتے تھے آپ کے اعتراض، جی عبداللہ بن مبارک نے کہا تھا کہ یہ حدیث صحیح نہیں ہے، یہ تھا نا، یہی کہنا تھا آپ نے، دو میں اب آپ کو ثابت کرتا ہوں کہ یہ صحیح ہے کہ نہیں ہے۔ یہ میرے ہاتھ کے اندر آپ دیکھ رہے ہوں گے، یہ سنن نسائی شریف ہے۔ عبداللہ بن مبارک کی ایک بات الگ ہے، اپنی بات ہے، لیکن عبداللہ بن مبارک نے ہی ترک رفع یدین کی حدیث کو روایت کیا ہوا ہے۔ اس کا جناب میرے پاس یہ صفحہ نمبر ہے 335، سنن نسائی، یہ سنن نسائی کا، یہ آپ اگر دیکھیں گے تو آپ کو نظر آئے، تھوڑا سا کیمرہ ادھر کر لیں اذان بھائی، یہ دیکھیں حدیث کا نمبر ہے 1026، حدیث کا نمبر ہے 1026، اس میں دیکھیں سند بیان ہوئی ہے، اخبرنا سوید بن نصر حدثنا عبداللہ بن المبارک، حضرت عبداللہ بن مبارک خود بیان کر رہے ہیں اسی حدیث کو، اور وہ حدیث کیا ہے؟ عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں میں تمہیں رسول اللہ کی نماز پڑھ کے نہ دکھاؤں؟ فقام فرفع یدیہ اول مرہ ثم لم یعد، حضرت عبداللہ بن مبارک تو خود حدیث بیان کر رہے ہیں کہ رفع یدین چھوڑ دیا گیا ہے، اور وہ جو بات ہم نے پہلے شروع میں آپ کو بیان کی کہ رفع یدین ہوا ہے، عبداللہ بن عمر سے بھی روایات ہیں، دیگر صحابہ سے بھی، لیکن یہ جو حوالے میں نے آپ کے سامنے، میں نے تفسیر ابن عباس سے آپ کو حوالہ دیا، میں نے جناب صحیح مسلم سے حوالہ دیا، سنن نسائی سے دیا، ابھی تو سنن ابی داؤد میرے پاس رکھی ہوئی ہے، سنن ترمذی سے میں نے حوالہ دیا آپ کو، ابھی تو مولا علی کی بھی روایت ہے، وہ مصنف ابن ابی شیبہ میں، وہ تو ابھی ہم نے نکالی نہیں تھی، کون سی؟ وہ مصنف ابن ابی شیبہ میں، وہ میں نے دیکھی نہیں تھی، ٹائم نہیں بنا میرے پاس نکالنے کا، وہ بھی آپ کہیں گے تو نیکسٹ سیشن میں آپ کے سامنے وہ بھی روایات رکھ دوں گا۔ جی بالکل، آپ کو میں نے تو بیٹا پہلے آپ کو کہا نا کہ رفع یدین ہوا ہے، رفع یدین یہ تو نہیں کہ ہوا ہی نہیں تھا، میں تو اس بات کا قائل ہوں کہ رفع یدین ہوا ہے، لیکن رفع یدین تو ترک کر دیا گیا، چھوڑ دیا۔ عبداللہ بن مسعود جیسے صحابی، دیکھیں اس میں بیٹا میری بات سنیں، غور میری طرف دیکھیں، عبداللہ بن مسعود حضور کے سفر و حضر میں ساتھ رہنے والے صحابی ہیں، ہے کہ نہیں ہے؟ ایک عمل وہ بیان کریں اور ایک وہ صحابی بیان کریں جو ان کے مقابل میں کم حضور کے ساتھ رہنے والے ہیں۔ اب اس کو بھی دیکھنا چاہیے کہ کن کی روایت کو ترجیح دی جائے گی، روایت کون سی زیادہ بھاری ہے، وزنی کون سی ہے، یہ دیکھنا پڑتا ہے۔ آپ وائل بن حجر کی روایات مجھے دکھائیں گے، مجھے پتا ہے
حضرت وائل بن حجر کی، ان میں رفع دین کا ذکر ہے. وہ آئے، انہوں نے کہا کہ میں نے دیکھا حضور رفع دین کر رہے تھے. تو وائل بن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیہات سے آئے تھے، وہ 1 یا 2 مرتبہ حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے. اور عبداللہ بن مسعود جو ہے وہ آپ نے زندگی گزار دی ہے حضور کے پیچھے نمازیں پڑھتے ہوئے. یہ نہیں دکھائے گی آپ کو، وہ مجھے نا میں آپ کو کتابیں دکھا رہا ہوں. یہ ابھی تو سنن ابی داؤد شریف کو دکھانا تھا میں نے آپ کو.